अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मलाइका इशफाक और हम शामिल करेंगे पाकिस्तान भर की हर अहम खबर इस न्यूज़ बुलेटिन में। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। शदीद बीमार अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हल्का पीपी 115 फैसलाबाद गफारी बरादरी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों मियां ताहिर जमील की हिमायत में जलसा मुनक्किद। लापता सिख यात्री खातून सरबजीत कौर को बरामद कर लिया गया। हाफिजाबाद में आज से 12 रोज़ा इंसदादुल खसरा और रुबेला मुहिम शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद का सब्जी मंडी का दौरा, निरखों का जायजा लिया। जनाब नगर में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 3 भट्टे मस्मार कर दिए गए। डीजी खान में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 1100 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। वजीराबाद में फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मालिक शॉपरों केमिकल जलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दिलावर हुसैन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ज़ियाबितस आगाही वॉक का एहतमाम। नारंग मंडी और चरनियोट में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। कसूर पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मौजूदगी के बावजूद पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुलकारा सनम मारवी ने इंकशाफ किया है कि गुलकारी से कबल घर में फाके होते थे। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। शदीद बीमार अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी। सऊदी हुकूमत ने शदीद बीमार अफराद पर हज 2026 की पाबंदी आयद कर दी। शदीद बीमार आज़मीन पर हज रिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू कर दी गई है। शदीद बीमार आज़मीन को सऊदी अरब वापस उनके वतन भेज देगा। वापसी का खर्चा आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। वजारत मजहबी अमूर के ज़राए ने बताया है कि शदीद बीमार आज़म को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वजारत मजहबी अमूर ने वाजिया किया है कि सऊदी वजारत सेहत की हदायत के मुताबिक आज़मीन हज 2026 के लिए तिबी शराइत आयद गुर्दों के इमराज, डायलिसिस के मरीजों को हज 2026 की इजाज़त नहीं है। सऊदी वजारत सेहत ने दिल के अमराज का शिकार मरीज जो मुशक्कत के काबिल भी ना हो, इन पर हज की पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा फेफड़ों और जिगर की बीमारियों के हामिल ऐसे मरीजों पर भी पाबंदी आयद होगी जो एडवांस स्टेज पर हैं। फैसलाबाद के हल्का पीपी 115 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। गफारी बरादरी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील की हिमायत में जलसा का एहतमाम किया गया। मशरिक डिजिटल के शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक गफारी हाउस टी टाइप कॉलोनी की तरफ से लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर जमील की हिमायत में मुनक्किदा जलसा से साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली और उम्मीदवार पीपी 115 मुस्लिम लीग नून मियां ताहिर जमील, सदर पाकिस्तान गफारी बिरादरी फ़कीर हुसैन आज़ाद, राना अवैस, गुलाम हुसैन गफारी, मलिक राशिद, महमूद बट, मोहम्मद दानिश चौधरी, हमजा चौधरी, शहजाद हसन और दीगर ने खिताब किया। आबिद शेर अली ने कहा, वोट कास्ट करते हुए मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों की कारकर्दगी को मद्देनजर रखना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई, मुल्क भर में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। PTI ने अपने 4 साला दौर में एक भी ईंट नहीं लगाई। अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि PP 115 खंडरात का समा पेश कर रहा है। मेज़बान जलसा सूफी फ़कीर हुसैन आज़ाद ने कहा, मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार PP 115 मियां ताहिर जमील ने भरपूर इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी अवामी मकबूलियत का लोहा मनवा लिया है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को PP 116 में वोट और मीडिया टॉक पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया। वज़ीर मुमलिकत को नोटिस इलेक्शन एक्ट 2017 और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। तलाल चौधरी ने जंग बाजार में वाक़िया आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान में मीडिया टॉक की थी, जहां पर सज्जादा नशीन पीर फैज़ रसूल रिजवी ने ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान किया था। भारत से गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक आने वाली लापता सिख यात्री खातून सरबजीत कौर को बरामद कर लिया गया। फारूकाबाद से मशरिक डिजिटल के हशाम अली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा की यात्रा के लिए पाकिस्तान आने वाली सिख यात्री खातून सरबजीत कौर की गुमशुदगी का मामला हल हो गया। सिख यात्री खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी पसंद से थाना सिटी फारूकाबाद के इलाका मुरीदके के गाँव के रिहायशी नासिर हुसैन से शादी कर ली। खातून का इस्लामी नाम नूर रख दिया गया।
ذرائع کے مطابق سکھ خاتون اور پاکستانی شہری ناصر کی دوستی دبئی میں ہوئی تھی۔ سربجیت کور اور دونوں کے تین بچے بھی بتائے جاتے ہیں۔ سربجیت کور پہلے شوہر سے طلاق لے چکی تھی، جس کے بعد اس نے ناصر سے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے حافظ آباد میں آج سے 12 روزہ انسداد خسرہ اور روبیلا مہم شروع ہو گئی۔ مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 1,75,000 بچوں کو خسرہ اور روبیلا امراض سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں باقاعدہ مہم کا افتتاح کیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر فائق علی تارڑ، ایم ایس ڈاکٹر محمد کاشف، ڈپٹی ڈی ایچ او پنڈی بھٹیاں، ڈاکٹر سارا اشرف تارڑ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا والدین اپنے بچوں کو خسرہ اور روبیلا جیسے امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر فائق علی تارڑ نے بتایا 29 نومبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران ضلع بھر میں 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 2.25 لاکھ بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائی جائیں گی، جس کے لیے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر کی جانب سے 157 ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جو اسکولوں اور یونین کونسل کی سطح پر گلی محلوں میں جا کر بچوں کو ان امراض سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد میں خسرہ اور روبیلا کی 12 روزہ قومی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ خوشاب سے سید حسنین کی رپورٹ کے مطابق مہم 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرام نیازی، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد، قاضی آصف سمیت دیگر محکمہ صحت کے افسران نے شرکت کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرام نیازی، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد نے بریفنگ کے دوران بتایا مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 2,391 بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے، جس کے لیے 166 آؤٹ ریچ، 66 فکس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ 182 اسکلڈ پرسن، 182 ٹیم اسسٹنٹ، 284 سوشل موبلائزرز بھی شہر بھر میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ 284 سوشل موبلائزر شہر بھر میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر فروا عامر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کی ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا وزٹ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی میڈیسن اور دیگر سہولیات کے بارے میں مریضوں سے دریافت کیا۔ محکمہ صحت فورٹ عباس کے زیر اہتمام خسرہ اور روبیلا کی قومی ویکسینیشن مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب فورٹ عباس سینٹر ایم سی ایچ میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افضال احمد نے 12 روزہ قومی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کیا۔ فورٹ عباس سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد نعیم سحر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افضال احمد نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم 29 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 68,000 بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے، جس کے لیے 40 آؤٹ ریچ اور 20 فیکسڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں ویکسین لگانے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر محمد وقاص نے والدین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور لگوائیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریسکیو 1122 حافظ آباد کی جانب سے روڈ سیفٹی سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت پر ریسکیو 1122 حافظ آباد کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار اور آگاہی واک میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز، ریسکیو سیفٹی آفیسر ہمایوں کمال سمیت تمام افسران، کمیونٹی ٹیمز کے نوجوانوں، نجی کالجز کے طلباء و طالبات، سول سوسائٹی، ٹریفک انچارج ہمایوں، سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اکرام اشرف سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آگاہی واک کا مقصد عوام میں ٹریفک قوانین کی پاسداری، ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اور روڈ حادثات میں کمی کے حوالے سے شعور بیدار کرنا تھا۔ واک کی قیادت ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز نے کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں ٹریفک سیفٹی سے متعلق مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر احتیاطی تدابیر اور محفوظ ڈرائیونگ کے پیغامات درج تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ کا سبزی منڈی کا دورہ، فروٹس اور سبزی کے نرخوں کا جائزہ لیا۔ قائد اعظم ڈویژن پبلک اسکول میں تعمیراتی، سیالکوٹ روڈ پر تزئین و آرائش، تعمیراتی کام اور پلانٹیشن کا جائزہ لیا۔
وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں کی دکانوں کے سامنے ریڑھی بانوں سے کرایہ وصولی پر سخت سرزنش کی اور آئندہ ایسے اقدام میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کی تنبیہ کی۔ اسموک کی روک تھام کے لیے چناب نگر میں محکمہ تحفظ ماحولیات کی کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ہنا نے انسپیکشن کے دوران زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 3 اینٹوں کے بھٹوں کو مسمار کر دیا۔ آپریشن میں بھاری مشینری استعمال کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ہنا کا کہنا تھا، اسموک کی روک تھام کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر کسی بھٹا کو نہیں چلنے دیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال وڑائچ کی اس رپورٹ میں۔ جی بلال۔ ملک بھر کی طرح اسموک کی روک تھام کے لیے محکمہ تحفظ ماحول کی کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول ڈاکٹر ہنا نے انسپیکشن کے دوران زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے 3 بھٹوں کی تعمیرات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کروا دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ کارروائیاں شہر کے مختلف مقامات پر کیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ اسموک کی روک تھام کے لیے متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر کسی بھی بھٹے کو چلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈی جی خان میں مضر صحت اشیاء اور ملاوٹی دودھ کی روک تھام کے لیے فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، سینکڑوں لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عمران انصاری کی رپورٹ کے مطابق فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے ڈیرہ غازی خان کے علاقہ نورنگ شاہ دربار گرمانی سینٹر کے قریب ملک شاپس کا معائنہ کیا۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی، جس پر 1100 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر کے دکان مالکان کو 55,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ فضائی آلودگی پھیلانے والی فیکٹری پر چھاپا، مالک شاپر اور مختلف کیمیکل جلاتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے وزیر آباد کے علاقہ علی پور چٹھا میں فیکٹری میں چھاپا مار کر مالک کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ فیکٹری مالک شاپر اور مختلف کیمیکل جلا کر آگ سے مصنوعات تیار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے لیبر کروانے والا عمل بھی جاری تھا۔ چھاپے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور فضائی آلودگی پھیلانے والی تمام کارخانوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ کارخانہ داروں کو چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا، یہ لوگ بچوں سے مشقت کروانے سے باز رہیں ورنہ حوالات کے اندر ہوں گے۔ دلاور حسین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ذیابیطس آگاہی واک کا اہتمام۔ پروگرام کی خصوصی سربراہی سینئر میڈیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر افشاں میر نے کی۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کی بڑی تعداد نے ذیابیطس آگاہی واک میں شرکت کی۔ چیئرمین حسن زبیر شیخ، سی ایم او ڈاکٹر ہیرا عرفان اور ڈاکٹر عباس رضا نے ذیابیطس اسکریننگ، فالو اپ اور صحت مند ورک پلیس کے حوالے سے اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈی پی او عاطف نذیر کی جانب سے سرکل پنڈی بھٹیاں کے متعدد تھانوں اور چوکیات میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل اور شکایات کو سنا اور فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ شادرہ کالا خطائی روڈ پر مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 10 افراد شدید زخمی۔ نارنگ منڈی سے محمد صاحب میو کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں بلخے کے قریب شہزور ڈالا تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گیا، جس میں سوار 2 افراد محمد شکیل اور کوثر امین موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع پر ریسکیو 1122 اور پولیس حکام موقع پر پہنچ گئے اور ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ اسد جمال، حمزہ محمد خان، زرینہ بی بی، کلثوم وغیرہ 10 افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر 3 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ٹریفک کے دوسرے حادثے میں کالا خطائی روڈ جھنڈیالہ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور کیری ڈبہ آپس میں ٹکرا گئے، جس سے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ چنیوٹ اور گردنوا میں 2 حادثات، ایک طالب علم جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے ملک نواز کی رپورٹ کے مطابق احمد نکر کے علاقے میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک طالب علم جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا، جہاں ایک زخمی جانبر نہ ہو سکا۔ دوسرا حادثہ جھمرا روڈ بائی پاس چوک کے قریب ہوا، جہاں ڈیمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا۔
फैसला आबाद के इलाके समंदरी चक 140 में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। ब्यूरो चीफ मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कलअदम तंजीम के कारकुन की गिरफ्तारी के लिए 140 गाफ बे में छापा मारकर कार्रवाई की, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर ड्राइवर इफ्तिखार शहीद जबकि साथी जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कांस्टेबल को शहीद करने वाला भी अपने अंजाम को पहुंच गया। DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना B डिवीज़न पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों पर सर्च ऑपरेशन, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर से आमिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान 5 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों के कब्जे से 4.5 किलोग्राम चर्स, आधा किलोग्राम अफ्यून और 20 लीटर जहरीली शराब बरामद कर ली गई। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में पुर्तगाल ने अर्मीनिया को 9-1 से शिकस्त दी। पुर्तगाल ने अर्मीनिया को शिकस्त देकर क्वालिफाइड राउंड के ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की और वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली। पुर्तगाल की जानिब से 2 खिलाड़ियों ने हैट्रिक स्कोर करके अपनी टीम को ग्रुप F से बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में मदद की। पुर्तगाल को जुमेरात को आयरलैंड से 2-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मैच में कप्तान रोनाल्डो को रेड कार्ड मिलने पर मैदान से बाहर भेज दिया गया था और अगले मैच के लिए मुअत्तल किया गया, जिसके बाइस वो अर्मीनिया के खिलाफ मैच में शिरकत ना कर सके। पुर्तगाल ने मजमूई तौर पर 9वीं और मुसलसल 7वीं मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। गुलकारा सनम मारवी का कहना है, गुलकारी से कबल घर में फाके होते थे। निजी टीवी प्रोग्राम में गुलकारा सनम मारवी ने इंकशाफ किया कि वो एक कॉन्सर्ट का मुआवजा 25 लाख रुपए लेती हैं। सनम मारवी का कहना था, मैंने अपने बहन भाइयों की कफालत की वजह से कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। हमारे घर में फाके होते थे। जब मैं 4 साल की थी, इस वक्त मेरा ख़ानदान हैदराबाद मुंतकिल हो गया। गुलकारा ने बताया, मेरा पहला मुआवजा 27,000 रुपये था। इस वक्त के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। हमारे घर में इस वक्त कोई सामान तक नहीं था। पहला मुआवजा आते ही मैंने अपनी वालदा के लिए फ्रिज, टीवी और बेड खरीदा था। सनम मारवी ने मजीद बताया, मैं अब कॉन्सर्ट समेत शादी के फंक्शन के प्रोग्राम करती हूँ। मेरे मुआवजे में एक नई आल्टो खरीदी जा सकती। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।